ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسے بنا، تعارف کیسے ہوا؟ میرے ذہن میں یہ بہرحال ایک سوچ ہمیشہ آتی تھی کہ بھئی آپ کچھ کام کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو. اس وقت میں نے پھر ہیلپنگ ہینڈ کے کام کو مڈل ایسٹ میں جا کے میں نے خود ریویو کیا، پھر ہم ایسٹ افریقہ گیا، پاکستان آیا. اس کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعتاً یہ کام ایسا ہے، زندگیاں بدلنے والا کام ہے. اس وقت ایک نا امریکہ کی سب سے بڑی گراس روٹ لیول پہ جو ہے ایک جماعت ہے جو کہ یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں چل رہی ہیں. اس میں وائی اسلام، گین پیس، ایک نا کاؤنسل آف سوشل جسٹس، ایک نا سسٹرز کے نام سے ایک ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. اس کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے. میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکنا نے یا ہیلپنگ ہینڈز نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے، کون کون سے پروجیکٹس شروع کیے ہیں؟ تقریباً خرچ 4.5 سے 5 ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر آن ایئرلی بیسس پاکستان میں. جی ہاں. ایسی فیملیز میں جو بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کوئی ایمرجنسی آ گئی، اس فیملی کی ایمرجنسی میڈیکل نیڈ جو ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. ان کے کھانے کا راشن کا جو حساب کتاب جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں ہمیں راشن دیتے ہیں. جب ڈیزاسٹر کہیں پر اسٹرائک کرتا ہے ہم جاتے ہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں ہم جا کے اس کمیونٹی کو ایک لانگ ٹرم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 20 سال پہلے ہم بالاکوٹ اور پاکستان میں آئے تھے اور آج تک ہم اس کمیونٹی میں موجود ہیں. یہ ضرورت صرف چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. رمضان جیسے ہی آتا ہے پھلوں کے دام بڑھ جاتے ہیں. بقرعید میں جو ہے گوشت کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. ہیلپنگ ہینڈ اس وقت دنیا بھر میں رمضان فوڈ پروگرام جو کہ ابھی ہم نے لانچ کر دیا ہے، اپنی ٹیمز کے ذریعے دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم 4 فروری کو ہم نے کراچی میں کائنڈ کے نام سے ایک ہاسپٹل انوگریٹ کیا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی. ایسے اکوپمنٹ ہیں ہمارے پاس وہاں پہ، ناٹ ایون اویلیبل ان پاکستان اینی ویئر. ڈسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لیٹسٹ ٹیکنیکس، لیٹسٹ اکوپمنٹ. اس وقت یہ او پی ڈی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آگے چل کے وہ ان ہاؤس بیڈز کا بھی پلان ہے انشاءاللہ تعالی، تقریباً 150 بیڈ ہاسپٹل کے طور پہ. آل دس از فار فری، ایبسلیوٹلی فری. یہی ایک بڑا بنیادی فرق رہا ہے ہیلپنگ ہینڈ کا کہ ہم جس کمیونٹی میں ہم نے جو پروجیکٹس کیے ہیں، چاہے وہ واٹر پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ شیلٹر کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کے پروجیکٹس ہوں، آرفنس کے پروجیکٹ ہوں، وی ہیو نیور لیفٹ اینی کمیونٹی سنس دا ٹائم وی اسٹارٹڈ. والی بات ہے، جن میں صلاحیت ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ہم آپ کی فیس وہ ہم پرووائڈ کریں گے. ہم آپ کنٹینیو کریں، جہاں تک آپ کنٹینیو کریں گے ہم وی ول کنٹینیو ٹو سپورٹ یو. 10 فلڈز میں کہوں گا کہ تقریباً ہم نے 2-2.5 ہزار سے زائد پورے پکے مکانات بنا کے دیے ہیں پورے ملک میں، جگہ جگہ مختلف علاقوں میں جہاں سیلاب آتا ہے. بچوں میں وہ کانفیڈنس اور پبلک اسپیکنگ ایبلٹیز کو کریٹ کیا جائے. پبلک اسپیکنگ اینڈ ایبلٹی ٹو اسپیک to any crowd with confidence، اگر وہ اسکل آپ بچوں میں پیدا کر دیں، that really in itself. میں پوچھا نا کہ سپورٹ کہاں سے آتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہاں سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی جب مدد آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ریزالو کرتا ہے میں آپ کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. کہتے ہیں کہ وطن کا کانٹا بہترین پھولوں کی خوشبو سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، اور یہ مثال صادق آتی ہے جاوید صدیقی صاحب سے، جو آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ایک ڈیجیٹل میں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی کہانی جانتے ہیں. اور اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. مخلوق خدا جسے خدا کا کنبہ کہا جاتا ہے، ان کی خدمت میں کچھ لوگ اپنا تن من دھن، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں. کون سا ایسا جنون ہوتا ہے، کون سی ایسی مہمیز ہوتی ہے جو ان کو اس راستے پر گامزن کرتی ہے، اور وہ روتی ہوئی آنکھ سے آنسو پوچھتے ہیں اور پشمردہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں اور ان کو سینے سے لگاتے ہیں. اس کی تمثیل جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ الطاف بھائی، جزاک اللہ خیر. مختصراً اپنی زندگی کی کہانی، کہاں سے چلے، کہاں پیدائش، جنم بھومی کون سی، تعلیم کن اداروں سے حاصل کی، اور یہاں تک زندگی کا سفر کیسے پہنچا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے، باوجود اسکیجولنگ ایشوز کے باوجود آپ نے اس کو جو ہے مجھے یہاں پہ آج موقع دیا ہے. تو الطاف صاحب، بنیادی طور پہ میری پیدائش کراچی کی ہے، اور میں چند سالوں کے بعد ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے انگلینڈ شفٹ ہو گیا تھا. پھر میں کافی چھوٹی عمر میں سعودی عرب ہم گئے. وہاں پہ میرے والد صاحب انگلش ٹیچر، انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کے طور پہ.
پڑھاتے تھے. تو ہم سعودی عرب میں تقریباً 13 سال رہے ہیں. تو میری تمام ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ عربی اسکولوں میں ہی ہوئی. تو آج بھی میں پہاڑے عربی میں ہی کرتا ہوں اپنے دماغ میں جو ہے. اچھا, آپ اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ جی جی. تو خیر الحمدللہ تو بڑا اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا. یہ بڑی مزیدار آپ نے بات کی, پہاڑے عربی میں کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عربی میں ہی پڑھا تھا. تو تھوڑا بتائیے کیسے. ہم تو 6 7 42. اچھا, 6 times 7 is 42. اوکے. اینی وے, تو خیر یہ ایک لائٹر نوٹ پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر وہاں سے میں نے پھر جب مجھے یہ پتہ, میں نے ان سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں انجینئرنگ میں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ انجینئرنگ میں نہیں جا سکتے, اگر آپ یونیورسٹی جائیں گے یو ہیو ٹو ٹیک ایدر کامرس اور آرٹس. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ اجنبی ہیں. تو وہاں سے پھر میرا سفر دوسری ڈائریکشن میں شروع ہوا. یہ کس نے کہا؟ یہ بہرحال سعودی جو سسٹم ہے, ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں ان کی بڑی جو لاجک کافی کمزور لاجک ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال وہ کیونکہ یونیورسٹی میں, میڈیسن میں, انجینئرنگ میں عموماً اگر طالب علم وہاں جاتا ہے تو اسے جو ہے اسکالرشپ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ, غیر ملکی جو بھی کہہ لیں ہم ان کو, آپ کا یو آر ایٹ دا ٹاپ آف یور کلاس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اسکالرشپس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو اے ڈفرنٹ کنٹری اسٹڈی آن بہاف آف دی کنگڈم. اینڈ اس کے نتیجے اب واپس آنے کے بعد آپ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں. خیر تو میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا, میں نے کہا دیکھیں آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں, پیپل ول ناٹ لیو. اینی وے یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. خیر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بہتر ہی ہوتا ہے. میں نے پاکستان آ کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرس کیا. پھر امریکہ جا کے میں نے ماسٹرس کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. پھر کارپوریٹ امریکہ کے ساتھ میں تقریباً 23-24 سال کام کرتا رہا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کلاؤڈ سولوشنز وغیرہ وغیرہ. اس دوران میں میرے ذہن میں یہ بہرحال ایک سوچ ہمیشہ آتی تھی کہ بھئی آپ کچھ کام کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو. اور اکثر میں نے اپنے فیملی سے بھی شیئر کیا تھا, تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دیٹس پرفیکٹلی فائن, آئی مین یہ بہرحال حلال کام ہے. خیر 2015 میں یہ اپرچونیٹی آئی تھی الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ. تو اس وقت میں نے پھر ہیلپنگ ہینڈ کے کام کو مڈل ایسٹ میں جا کے میں نے خود ریویو کیا. پھر ہم ایسٹ افریقہ گیا, پاکستان آیا. اس کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعتاً یہ کام ایسا ہے زندگیاں بدلنے والا کام ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے جاننا ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ اینڈ ریلیف ڈیولپمنٹ, ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسے بنا؟ جی تعارف کیسے ہوا؟ جی تو بنیادی طور پہ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, ICNA کے نام سے, یہ 1968 میں شروع ہوئی تھی. تو اور اس میں جو بنیادی تصور یہ تھا کہ بھئی ہم ایک مسلمان اگر آ کے کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیملی کی تربیت اور تعلیم پہ توجہ دے, اس بات کو انشور کرے کہ بھئی وہ ایک پراپر ایجوکیشن لے رہے ہیں اور وہ ان کے اخلاق اور ان کا بہرحال ان کا جو پورا رویہ ہے وہ اس معاشرے میں ضم نہ ہو جائے, اور ایک طریقے سے ایک مسلمان, ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس سلسلے میں اکنا نے کئی سب آرگنائزیشنز بنائیں, جس میں کہ ہیلپنگ ہینڈ کا سارا فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیف کی طرف تھا. اس طرح سے اکنا ریلیف جو ہے وہ ڈومیسٹک ریلیف کے حوالے سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے, یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف امت کے ساتھ جڑ کے رہیں, تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں, جہاں بھی لوگ بستے ہیں اور جو اگر مشکل میں آتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اسی طرح سے جو ہمارا نیبر ہے, جو ہمارے پڑوسی ہیں, جو اس ملک میں جو لوگ اگر تکلیف میں مبتلا ہیں تو ان کی بھی ہم مدد کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشل جسٹس کی آرگنائزیشنز کریٹ کیں, ہم نے دعویٰ کی آرگنائزیشنز کریٹ کیں. تو اکنا نے اس وقت اکنا امریکہ کی سب سے بڑی گراس روٹ لیول پہ جو ہے ایک جماعت ہے, جو کہ یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں چل رہی ہیں. اس میں وائی اسلام, گین پیس, اکنا کاؤنسل آف سوشل جسٹس, اکنا سسٹرز کے نام سے ایک ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. تو اس کے نتیجے میں
ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے, ایک پازیٹیو تبدیلی آئے, لوگوں کو خدا سے قریب کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سفر ہے. تو اس کے نتیجے میں ہیلپنگ ہینڈ آج اس وقت تقریباً دنیا کے 80 کے قریب ممالک میں کام کر رہی ہے. اچھا. اور الحمدللہ ہم اس وقت تقریباً 90+ ملین کا ہمارا بجٹ ہے. اور میں اگر دیکھوں پیچھے پلٹ کے تو پچھلے 20 سالوں میں 2005 میں ہیلپنگ ہینڈ کا باقاعدہ انعقاد ہوا تھا اور شروع کی تھی آرگنائزیشن. اور اس وقت سے لے کے اگر ہم اندازہ لگائیں تو رفلی 160 ملین پلس لوگوں کی مدد کی ہے ہم نے دنیا بھر میں. تو اٹس اے پریٹی اسٹیگرنگ نمبر الحمدللہ. اور تقریباً سالانہ کی بیسس پہ ہم 9 سے 10 ملین لوگوں تک ہم امداد پہنچاتے ہیں, وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ واٹر پروجیکٹس ہوں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کلینکس ہیں, ہیلتھ سروسز ہیں, شیلٹر ہے. تو الحمدللہ یہ کام کافی آگے بڑھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسے قبول کرے. اچھا جاوید صاحب, پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر اور سعادت کی بات ہے, اور بطور مسلمان بحیثیت مسلمان بھی ہماری ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم اس قابل ہیں تو. لیکن میں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھوں گا نا. تو میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکنا نے یا ہیلپنگ ہینڈز نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے, کون کون سے پروجیکٹس شروع کیے ہیں؟ تو الطاف صاحب کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ 2005 میں جب یہ بالاکوٹ کا زلزلہ آیا تھا, دراصل ہیلپنگ ہینڈ فارملی اسی وقت اناگریٹ ہوئی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا نا بالاکوٹ کا جو. تو اس میں اس وقت ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں اکنا میں ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈائسپورا جو اس وقت ہے, ان لوگوں نے آ کے تقریباً 100 سے زائد فزیشنز تھے جو کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کام کیا, ٹینٹس میں کام کیا. اس پوائنٹ سے ہمارا کام پاکستان میں شروع ہوا اور وہیں سے ہیلپنگ ہینڈ کا آغاز بھی ہوا. اور رفتہ رفتہ ظاہر ہے ہم نے یہ محسوس کیا کہ پھر وہ سیرین کرائسس آیا, پھر روہنگا کرائسس آیا, پھر ایسٹ افریقہ میں جو ڈراؤٹ کے ایشوز آئے. لیکن ہمیشہ سے پاکستان ہمارے لیے وہ جگہ تھی جو کہ ظاہر ہے یہ گیونگ بیک کا جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ٹو گیو بیک ٹو دا پیپل آف آور کنٹری. والی بات ہے, دس از دا پلیس وی گرو اپ, دس از دا پلیس وی ہیو آور افیلیشنز ود. تو اس میں ہم نے خاص طور سے, میں تقریباً اگر اندازاً بتاؤں آپ کو کہ تقریباً 4.5 ارب روپے ہم تقریباً خرچ 4.5 سے 5 ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر آن این ایئرلی بیسس پاکستان میں. جی ہم تو اس کو تھوڑا سا ہم کیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو الیبریٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو اس وقت دیکھیے پاکستان میں ہم تقریباً 10,000 سے زائد آرفنس کو جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو کس طرح سے؟ ہاں, تو بیسیکلی ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم نے پورے ملک کو مختلف جو ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. تو 200 کے قریب کلسٹر کے 200 کے تعداد کے بچے جو ہیں رفلی ہم مختلف کلسٹرز میں ہم ڈیوائڈ کر کے پورے ملک میں 2 سے 3 سوشل آرگنائزرز ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کی میں تربیت کہوں گا, خاص طور سے مینٹرشپ کی بات کروں گا کہ ان کو دیکھیں نا, ایک بچہ جو کہ یتیم بچہ ہے, جب وہ اس کا باپ اگر اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کی زندگی میں خلا آ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے ایک باپ یا بڑے بھائی کی کمی کا جو احساس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارا اس پہ بڑا زور ہوتا ہے کہ یہ بچے خصوصاً یہ اپنی ماؤں کے ساتھ یا اپنی نانا نانی کے ساتھ, دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم نارملی ہم نے ہیلپنگ ہینڈ میں یتیم خانوں کا سلسلہ جو ہے نہیں شروع کیا بیکاز آف آل دی ابیوز سینیریوز جو ہو سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو سلیکٹ کیا جائے. تو ان کی تعلیم وی میک شیور کہ دس از دی اونلی وے پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف پاورٹی. یہ وشس سائیکل آف پاورٹی جو ہے اس سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے. تو ہماری یہ بڑا ایمفیسس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اگر ماں جو ہے, جو اگر باپ کا انتقال ہو گیا, وہ ماں چاہے گی کہ بچہ وہ کریانے کی دکان پہ کام کر لے, یہاں پہ چلا جائے. ہم کہتے ہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر بچہ جائے گا تو وہ ہمارے پروگرام میں رجسٹر نہیں ہو سکتا. تو ان کے اخراجات, ان کے اسکول کے اخراجات, اسکول کی فیسز, ان کی میڈیکل. اور دیکھیے ایسی فیملیز میں جو بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کوئی ایمرجنسی آ گئی, ٹھیک ہے نا, ماں کی سبلنگس میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی,
اب وہ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی اس فیملی کی میڈیکل نیڈ جو ہے، ایمرجنسی میڈیکل نیڈ جو ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. ان کے کھانے کا، راشن کا جو حساب کتاب جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں ہمیں راشن اچھا دیتے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہتا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اب تو ویسے اس پہ بھی زیادہ لوگ وہ باہمت بچہ ان کو کہنے لگے ہیں تاکہ ان کے کانوں تک یہ آواز نہ جائے. تو وہ جو باہمت بچے ہوتے ہیں جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اب ظاہر ہے اگر ان کی فیملی پریویلیج نہیں ہے تو ان کی والدہ ان کو کسی دکان پہ بھیجیں گی، کریانے کی دکان پہ، کسی موٹر سائیکل میکینک کے پاس، یا کسی بھی جگہ پہ، کہ تاکہ وہ تھوڑا بہت کام بھی سیکھیں اور کچھ کما کے لے کے آئیں. تو اب جہاں پہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اکنا کے تحت یا ہیلپنگ ہینڈز جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن دے رہی ہے، بٹ ان کے گھر میں جو باقی ان کے سبلنگز ہیں یا باقی ان کی نیسیسٹیز آف لائف ہیں گھر کی، وہ پوری کیسے ہوں گی؟ ہم انہیں اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے راشن بھی دیتے ہیں، اور اگر ایک گھر میں ملٹیپل بچے ہیں تو وہ سب رجسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر بچے کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، اور ہر بچے کی ضروریات پوری کرنے کی ہم پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے، کیونکہ اور یہ تو یوں ہوا جاوید صاحب کہ آپ اس پورے گھرانے کو اون کر لیتے ہیں، یعنی اس کے والدہ یا اس کے گھر والے اس کو اس لیے نہ ہٹائیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ تو پورا ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ کما کے دے، تو آپ ان کے گھر کے راشن اور دیگر چیزیں بھی پوری کر رہے ہیں. ہماری، کیونکہ دیکھیے یہ ضرورت صرف چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. نارملی ہوتا ہے یہ کہ جب ڈیزاسٹر کہیں پر اسٹرائک کرتا ہے تو ہماری انٹری کا جو نارمل سینیریو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں ڈیزاسٹر آیا. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے ترکی میں دیکھا، ہم نے مراکش میں دیکھا، یہ مختلف علاقوں میں دیکھتے رہتے ہیں. ہم جاتے ہیں لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں ہم جا کے، چونکہ اس کمیونٹی کو ایک لانگ ٹرم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 20 سال پہلے ہم بالاکوٹ اور پاکستان میں آئے تھے، اور آج تک ہم اس کمیونٹی میں موجود ہیں. نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہاں پہ ہم نے ایک بڑے پیمانے پہ ایک ہاسپٹل کریٹ کیا جس میں کہ ڈسیبلٹی سروسز اور لوگوں کی میڈیکل نیڈس کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے. تو ریہیبلیٹیشن کے لحاظ سے، فزیکل تھیراپی کے لحاظ سے بڑا کام کیا ہے ہم نے پاکستان میں. اچھا، ہم بڑے ڈیزاسٹرز پہ بات کرتے ہیں، لائک جیسے فلڈس ہیں یا ارتھ کوئکس ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں. ابھی آپ تو یو ایس اے میں رہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ نے بہت سارے ملکوں کو وزٹ کیا، وہاں پہ رہے، وہاں کی زندگیوں کو، وہاں کے کلچر کو دیکھا. اب اگر ہم ریلیجیس ایونٹس کی بات کریں تو کرسمس ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے باہر. کس ایونٹ کی بات کریں؟ کرسمس کی. جی. اچھا، وہاں پہ سیلز لگ جاتی ہیں، وہاں پہ چیریٹیز شروع ہو جاتی ہیں، پورا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ، تو یہاں پہ جب ہم تقابل کرتے ہیں پاکستان میں تو چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو لیس پریویلیج ایریاز ہیں یا لیس پریویلیج پرسنز ہیں ان کے لیے یہ سیزن بہت ہارڈ ہو جاتا ہے، بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو کیا اس کو بھی آپ ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ آپ گئے تو یہیں سے ہیں؟ بالکل میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. بےحد افسوس کی صورتحال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ مثال کے طور پہ، رمضان جیسے ہی آتا ہے پھلوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بقرعید میں جو ہے گوشت کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں. مطلب یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں برسہ برس سے جو ہمارے حالات ہیں یہاں پہ. اس کے لیے ہم نے خاص طور سے، میں آپ کو صرف اندازے کے لیے بتا دوں کہ ہیلپنگ ہینڈ اس وقت دنیا بھر میں ایک رمضان فوڈ پروگرام جو کہ ابھی ہم نے لانچ کر دیا ہے. ہم اپنی ٹیمز کے ذریعے دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم لوگوں تک راشن پہنچاتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ پیپل فیل کنیکٹڈ ٹو دی ریسٹ آف دی کمیونٹی والی بات ہے کہ رمضان کے مہینوں میں بچوں کے پاس افطار اور سحری کی سہولیات میسر ہوں، بچے جو ہیں، فیملیز جو ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکیں. اور اسی طرح سے تو ہم رمضان فوڈ پروگرام کے تحت تقریباً 6 سے 7 ملین ڈالر کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. یہ ایوری رمضان پوری دنیا میں ہم پوری دنیا میں کرتے ہیں. پاکستان سب سے بڑا، پاکستان ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. مطلب یہاں پہ جو ہمارے ملک بھر میں پروجیکٹس ہوتے ہیں، رفلی اسپیکنگ، پروجیکٹ ہے یا درد ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں. بالکل. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عوام جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ساتھی جو یہاں پہ رہتے ہیں، ان کا بھی ہم پر بڑا حق ہے. اور دیکھیے اس میں
میں یہ نہیں کہوں گا. اچھا, حق کی آپ نے بات کی. ایک سوال میرے بار بار دل میں, دماغ میں نہیں, یہ دل والا سوال ہے کہ بہت ساری تنظیمات کام کر رہی ہیں, بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں جو رمضان میں فوڈ پیکیجز دیتی ہیں یا آگے پیچھے تہواروں پہ راشن دیتی ہیں. ایک چیز میرے دماغ میں, دل میں بڑی وہ چبھتی رہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں, جن کو مانگنے میں آر نہیں, وہ ہاتھ پھیلا کے مانگ سکتے ہیں, وہ سگنل پر جا کے گاڑیوں کو روک کے مانگ سکتے ہیں, وہ گھروں کا دروازہ نوک کر کے مانگ سکتے ہیں, اس سے زیادہ تعداد اس سفید پوش طبقے کی ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بھی کھول کے کسی کو نہیں دکھاتے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو ان کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور ایک جب فوڈ پیکیج کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کی ویڈیو یا تصویر یا اس کے گھر کی یا اس فرد کی عموماً لی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سفید پوش طبقہ بھی کوئی ٹارگٹ ہے آپ کی نظر میں. دوسری بات کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی اور طرح سے اس کا ریکارڈ حاصل کر لیں بجائے اس کے کہ ہم اس فرد کی یا اس خاتون کی یا ان بچوں کی تصویروں اور ویڈیوز کا استعمال کریں؟ نہیں, آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. اور جس طرح تصویریں کھینچی جاتی ہیں وہ ہوتا ہے, اور ہم نے بھی کیا وہ, ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت جلد ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں ہمارا مقصد ہیلپنگ ہینڈ آرگنائزیشن کی حیثیت سے جو ہمارا موٹو رہا ہے نا, وہ قرآن کی ایک آیت ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں, ہمیں آپ سے کوئی جزا یا کسی شکر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ اپنے مقصد کو اس حیثیت سے جانچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا بنیادی مقصد ہے لوگوں کی ڈگنیٹی کو پرزرو کرنا. ٹھیک ہے. میں ایسی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نے, ہماری ٹیمز نے, ہم وہاں سے کنٹینرز بھیجتے ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, گھریلو سامان ہوتا ہے, بیڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ کی مختلف قسم کی چیزیں ہم بھجواتے ہیں. اس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا مال آف ہیومینٹی کے نام سے. تو یہ جو فیملیز جو رجسٹر ہوتی ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے, ہم باقاعدہ ایک ان کے لیے ایک وہ کریٹ کرتے ہیں, ایک مارکیٹ پلیس کریٹ کرتے ہیں, اور ہر فیملی کو پہلے سے کیوپان دیے جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں دکان میں, جس طرح خریداری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جا کے اپنی ضرورت کی جو چیزیں محسوس کرتے ہیں وہ باقاعدہ پورا وہ لگایا جاتا ہے, اور وہ چیک آؤٹ پہ آتے ہوئے وہ اپنے کیوپانس پیش کر دیتے ہیں, وہ چیزیں خرید کے چلے جاتے ہیں. تو میں ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے, ایک جگہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا, وہ بڑی عمر کی خاتون تھیں. انہوں نے کوئی کوٹ تھا, فر کا کوٹ تھا شاید, بڑا خوبصورت سا کوٹ تھا, وہ انہوں نے اٹھایا اور اس کو دیکھتی رہیں, پھر اس کو واپس رکھا, پھر اٹھایا, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ٹھیک ہے, مطلب وہ نہیں چاہ رہی تھیں, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں. مجھے مفرق ایک علاقہ ہے جارڈن میں, صحرا ہے, وہاں پہ بے شمار لوگ آ کے وہاں پہ بسے ہیں جب سیریا کا جو کرائسس ہوا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے خیمے میں ہم اندر گئے, اس خیمے میں صرف تھوڑے سے تکیے اور گدے پڑے تھے. کہنے لگے آپ کو یقین نہیں آئے گا, آج سے 1 مہینہ پہلے میرے گھر کے دروازے پہ 4 فراریز کھڑی ہوئی ہوتی تھی, اور آج ہم اس حال میں ہیں. صرف 4 مہینے پہلے, صرف چند مہینوں پہلے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی ڈگنیٹی, ہمارا اس بات پہ بڑا فوکس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے بینیفیشریز جو ہیں, ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے, کیونکہ دیکھیں وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں, اور مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کل کو میں کسی بھی لمحے جو ہے, کسی بھی ڈیزاسٹر کے نتیجے میں جو ہے ہماری زندگیاں ود ان منٹس بدل سکتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ, میں امریکہ میں رہتا ہوں, جس شہر میں رہتا ہوں, وہاں سے قریب ٹورنیڈوز آئے تھے, اور ٹورنیڈوز کے نتیجے میں لوگ ود ان 1 نائٹ. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا, کیونکہ ہم بہت ساری باقی این جی اوز کو دیکھتے رہتے ہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں جو سوشل ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں, تو ساتھ ساتھ کہیں جو انکلوسیوٹی ہے یا انکلوسیو لائف سٹائل ہے, وہ اس میں ایک بہت گیپ آ جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, میں بھی سوچ رہا ہوں, تو میں اکیلا نہیں ہوں, کہ کہیں ان لوگوں پہ ایسی چھاپ نہ لگ جائے, ان بچوں پہ ایسی چھاپ یا کوئی ٹھپا نہ لگ جائے کہ ان کو ساری عمر کے لیے ایک تانا یا ٹونٹ بن جائے. تو میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ سفید پوش طبقے کو بغیر
اس پہ کوئی چھاپ لگائے بغیر کو نومینیٹ کیے ان کے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ تو کہتے بھی نہیں، وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ جھونپڑیوں میں بھی نہیں رہتے، تو اس کے لیے کوئی پروجیکٹس اگر نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ آپ ضرور شروع کیجیے. نہ صرف کوئی پروجیکٹ کی بات تو نہیں، بلکہ ہمارا ہر پروجیکٹ جو ہے، ہر پروجیکٹ میں ہمارا گول یہ ہے کہ لوگ اس سائیکل سے باہر نکل کے ڈگنیٹی کے ساتھ، چاہے وہ آرفن سپورٹ ہو، چاہے وہ ڈسیبلٹی کا فوکس ہو، چاہے لوگوں کو گھر دیے ہیں ہم نے بنا کے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی شخص پہ یا کسی گروپ پہ یا ایک علاقے پہ کوئی چھاپ لگ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اب ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے لیونگ ارن کر سکیں. جیسے ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کی پروگرام ہے، تو جہاں پہ بے شمار قسم کے اسکل سکھائے جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا نیڈ آف دا کمیونٹی، کہ لوگ اگر کیسے یہاں کے بچے جو ہیں یا خواتین جو ہیں یا مرد جو ہیں، تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ڈگنیفائڈ لیونگ. ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مچھلی پکڑنا سکھانا ہے ورسز مچھلی اگر آپ لا کے کسی کو کھلاتے جائیں، تو فوکس اسی چیز پہ ہے کہ کیسے لوگوں کو ایک باعزت طریقے سے ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے. کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ تو دراصل ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال. اچھا، لوگوں کی لائف ٹرانسفارم ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں؟ ایبسلیوٹلی. اچھا، مجھے ایک اور بات جاننی ہے. آپ اس وقت کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، دا موسٹ ٹیکنالوجیکل ایرا کے اندر آپ بہت ایڈوانس کنٹری کے اندر وہاں کا لائف سٹائل، وہاں کا کلچر، وہاں کی ایجوکیشن آبزرو کر رہے ہیں، وہاں کی زندگی گزار رہے ہیں. جب وہاں سے آپ پاکستان میں آتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ لے کر، تو کیا وہ سسٹینیبل ہوتا ہے یا کچھ فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے؟ جیسے تصویریں بنا کے میں آپ کو ایک مزیدار بات شیئر کرتا ہوں. سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت سارے جو ڈونرز ہوتے ہیں اور بہت ساری جو تنظیمیں ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں. اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ لیں کو مارکیٹ میں نون ہوتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کرواتے ہیں، تو وہ ایک ہی واٹر ویل یا ایک ہی نل کا یا ایک ہی کو پروجیکٹ لگا کے ایک کی تختی ایک کی تصویر لگائی پھر دوسری کی تصویر لگائی. بالکل میں وہ کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ الگ بن بھی گیا ایک پروجیکٹ، لیکن وہ کتنے دن چلے گا؟ کیا اس کی مینٹیننس، ریپیئرنگ کی کوئی رپورٹ ہے، یا کوئی ایسا سسٹم جو خود کار ہو، جو سسٹینیبل ہو، جیسے ابھی سولر انرجی ہے، یا پھر گریوٹی سسٹم پہ بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں، پانی کے بھی، اور واٹر ریسورسز کو اب چینلائز کیا جا رہا ہے سولر سسٹم کے ساتھ. تو کیا آپ نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی اپنے پروجیکٹس میں یوز کی ہے؟ ایبسلیوٹلی. ہم نے بلکہ پچھلے سال جب میں یہاں پہ آیا تھا تو کراچی میں ہم نے کئی پروجیکٹس کا وزٹ کیا. تو یہ آر او پلانٹس کہلاتے ہیں، اور اس میں ریموٹ مانیٹرنگ کی کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام آباد میں ہماری ٹیم جو ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، وہ تمام آر او پلانٹس جو پورے ملک میں انسٹال ہیں، وہ ان کو وہاں سے بیٹھ کے وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ ویری دا فور فرنٹ آف آور تھاٹ پروسیس، نمبر 1. دوسری بات جو آپ نے بات کہی نا کہ پروجیکٹس جو ہیں، ابھی ہم نے بلکہ 4 فروری کو ہم نے کراچی میں کائنڈ کے نام سے ایک ہاسپٹل اناگوریٹ کیا ہے. یہ تھوڑا سا سپر ہائی وے سے جب آپ جاتے ہیں سوراب گوڑ سے آگے، تو کوئٹہ ٹاؤن ہے لیفٹ سائڈ پہ، وہیں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی. آپ بلکہ ہماری پوری سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے وہاں پہ، اور لوگوں نے اس کو بڑا سراہا. اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی، ایسے اکوپمنٹ ہیں ہمارے پاس وہاں پہ وچ آر ناٹ ایون اویلیبل ان پاکستان اینی ویئر. اچھا. بالکل. آپ دیکھیے گا جا کے کائنڈ کی، اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو اور انشاءاللہ، اور نہ صرف یہ کہ ڈسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لیٹسٹ ٹیکنیکس، لیٹسٹ اکوپمنٹ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور اے پلان فار دا نیکسٹ 15 to 20 ایئرس. ہم اس کو پورے ملک کے 130 سیٹلائٹ سینٹرس کے ذریعے اس کو کنیکٹ کریں گے. اس وقت یہ او پی ڈی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آگے چل کے وہ ان ہاؤس بیڈس کا بھی پلان ہے انشاء اللہ تعالیٰ، تقریباً 150 بیڈ ہاسپٹل کے طور پہ. تو دیکھیے، اور آل دس از فار فری. ٹھیک ہے. ایبسلیوٹلی فری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ
جو ایک بات کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، الحمدللہ اور میں تعریف سے خدا کی ہے، لیکن مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی، امریکن مسلمس نارتھ امریکہ میں جو ہیں، they have been extremely generous and very open in terms of support. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مدد کی ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم اس کی مدد کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پیپل اینڈ ہم تو لوگوں کو اکثر و بیشتر ہم نے اپنی ڈونر سے یہ کہا ہوا ہے، جو ہمارے میجر ڈونرز اکثر و بیشتر آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں، خود آپ آئیں اور خود دیکھیں، تو یہ ایک بات ہے. تیسری آخری بات جو آپ نے شروع کیا تھا سوال، کہ ان کی سسٹینیبلٹی کیا ہوگی ان پروجیکٹ کی. ہم نے واٹر ویل بنا دی ہے، تو عموماً ہم سے ڈونرز نے یہ سوال کبھی کیا ہے کہ بھئی دیکھیں میں فلانی آرگنائزیشن کے پاس جاتا ہوں، ان کے پمپس جو ہیں وہ سمجھیں کہ وہ $500 میں بنا دیں گے وہ، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہیں $800 ہیں، ٹھیک ہے، یا $700 ہیں، آپ کے مہنگے کیوں ہیں؟ ہم اس سے یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک پلان ہے، اور ہم ہر سال وزٹ کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ دیز پروجیکٹس آر کنٹینیوئنگ. دیکھیں نا، پانی اگر وہاں کا پانی خراب ہو گیا ہے، یا وہ جو ہے اس کی نمکیات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، یا اس کی جو منرلز ہیں وہ پراپر اس کا وہ نہیں ہے، تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو چینج. تو یہ مینٹیننس فار اپ ٹو 5 ایئرس کے لیے ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں. تو اس کے بعد ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لوکل سوشل کمیونٹیز بناتے ہیں، اور ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ چیز دیکھیں ہم نے تو بنا دی ہے، لیکن آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے. اور ان دا لانگ رن جہاں ہم نے کیا ہے کہ جو لوکل کمیونٹیز سے ایک ٹیم بنا کے اور ان کو پراپرلی گائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی اب آپ اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، آپ کو اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہمیں بتائیں. لیکن ظاہری بات ہے ہم 24 گھنٹے تو وہاں نہیں ہو سکتے، تو یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کو اس کو دیکھنا ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے، آپ اسے معلوماتی کہہ لیجیے یا تنقیدی کہہ لیجیے. ایک ایسا بندہ جو تھر میں رہنے والا ہے، وہاں پہ RO پلانٹ لگا دیتے ہیں، یا کسی ایسے ایریا میں RO پلانٹ لگا دیتے ہیں جہاں کا پانی بہت خراب ہے. جی ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ کارٹریج یوز ہوتی ہیں، کچھ فلٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں. اگر وہ مسلسل استعمال ہوتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پانی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو اس کی ڈسپینسر پانی دے رہا ہوتا ہے، وہ پانی اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے جو زیر زمین نکل رہا ہوتا ہے. اس کا کارٹریج چینج کرنے کے لیے تو دوبارہ واپس کوئی نہیں آتا، موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو کیا آپ نے اس کا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے؟ بالکل. میں وہی آپ سے بجائے یہ کہ وہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو جائیں. نہیں تو اور دیکھیے یہی بنیادی طور پہ اسی لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ میں نے یہ کینلی آبزرو کیا ہے کہ بہت ساری NGOs ایسی ہیں جو پروجیکٹ لگاتی ہیں اور اس کو لگا کے چلی جاتی ہیں. اور یہی ایک بڑا بنیادی فرق رہا ہے ہیلپنگ ہینڈ کا، کہ ہم جس کمیونٹی میں ہم نے جو پروجیکٹس کیے ہیں، چاہے وہ واٹر پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ شیلٹر کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کے پروجیکٹس ہوں، آرفنس کے پروجیکٹ ہوں، we have never left any community since the time we started. والی بات ہے. پاکستان میں ہم 20 سال پہلے آئے تھے، جن کمیونٹیز میں ہم گئے ہیں آج تک we are still staying in the same community، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے جو ڈیزاسٹر ہوا تھا، وہ ڈیزاسٹر ہونے کے بعد کمیونٹی جو ہے وہ 2-5 سالوں میں ریکور نہیں کر سکتی. they need 10 to 20 years at least، کہ تو جو بچے جو اس وقت جو 2 سال یا 3 سال کے تھے وہ آج جو ہیں اب آپ اور ہماری بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو بچے بالا کوٹ میں جب وہ سامنے آئے ہمارے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے تو ہم نے وہاں پہ آرٹیفیشل لمس منگوا کے UK سے منگوا رہے تھے اور ان بچوں کو لگا رہے تھے. ٹھیک ہے، 1-2 سالوں کے بعد ہمیں اندازہ ہوا وہ بچہ دوبارہ آ گیا، بچہ لمبا ہو گیا، اب اس کو دوبارہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہاتھ چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں احساس ہوا کہ اتنا ایکسپینسو تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. نتیجتاً ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے ہم UK سے ہمارے جو ایکسپرٹس تھے ان کو ہم نے بلایا یہاں پہ، ان سے کہا کہ آپ یہیں پہ موو ہو جائیں. اور ہم نے یہ باقاعدہ اس وقت وہاں کی جو مانسیرا کی فیسلٹی ہے، ہماری ہاسپٹل جو ہم نے وہاں بنایا ہے ڈسیبلٹی فوکس کا، وہاں جو بچے اس ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کے لیے آئے وہ بڑے ہو کے اس کے پروگرام میں شامل ہوئے اور وہاں سے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری حاصل کر کے دوبارہ وہیں جاب کر رہے ہیں. اور یہ کئی مثالیں ایسی ہیں.
اور وہ بچے یہ کہتے کیونکہ ہیں ٹرانسفارمیشن تو ایسے ہی ہوتی ہے نا, ایک بھوکا ہے, آپ اس کو کھانا دے کے تصویر لے کے چلے جائیں, اس نے ایک وقت میں تو کھا لیا, باقی اس کی زندگی میں کوئی فرق مزید نہیں آتا. لیکن آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن کا, ڈیولپمنٹ کا پورا ایک پروسیس موجود ہوتا ہے. میں ایجوکیشن کی طرف آنا چاہوں گا, کیونکہ پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ ایجوکیشن ایک ایسا راستہ ہے, تعلیم ایک ایسا راستہ ہے جس سے زندگی کو مکمل طور پر بدلا جا سکتا ہے. ٹرانسفارمیشن آف لائف جو ہے وہ تھرو ایجوکیشن آتی ہے. تو ایک غریب یا یتیم بچہ جو ہے اس کے لیے سب سے بہتر اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے. اچھا, یہ بچے جن کی آپ نے بات کی, کسی کا بازو کٹ گیا, کسی کا پاؤں کٹ گیا, کوئی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا, کس کے آدھے گھر والے اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی بالکل اکیلا بچ گیا, تو نفسیاتی طور پر ان کا مزاج, ان کی طبیعت وہ عام لوگوں سے مختلف ہو گئی. دنیا کو دیکھنے کا, چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ان کا بدل گیا. تو ان کی سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن کا بھی کوئی اہتمام کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. میں جس کو یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارے پورے یہ جیسے ہم آرفن سپورٹ پروگرام ہمارا ہے, یا جو چلڈرن ود ڈسیبلٹی کا پروگرام جو ہے, اس میں ایک بنیادی فیکٹر جو ہے, دیکھیے یہ بچے اپنے آپ کو بہت غمزدہ محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو دے فیل ویری ڈسکنیکٹڈ فرام سوسائٹی. دے آر ناٹ, آئی ڈونٹ ہیو اے فادر, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ دا سیم ایز مائی نیبرس کڈ والی بات ہے. تو یہ ہمارے جو سوشل آرگنائزرز ہیں, میں کل ان بچوں کی تقریر سن رہا تھا, اور انہوں نے خود کہا, ان بچوں نے, کہ یہ ہیلپنگ ہینڈ ہمارے ماں اور باپ کی جگہ جو ہے وہ مینٹرشپ پرووائڈ کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ, ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. جو گائیڈنس ہمیں چاہیے تھی, لبنہ سے میری بھی کل بات ہو رہی تھی, انہوں نے ذکر کیا, ابھی آج فاسٹ میں وہ پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ سے, انجینئرنگ کر رہی ہیں. اور سامعین اور حاضرین اور دیکھنے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ جو بار بار جاوید صاحب بات کر رہے ہیں وہ طالب علم ہیں جو ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں, اور اب وہ پریویلیج ہو چکے ہیں, اب وہ آئی تھنک گریجویٹ ہیں, اب وہ گریجویٹ کرنے والی ہیں. تو اور اس طرح سے بے شمار مثالیں ہیں. یہ ہم نے صرف ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ موجود تھیں. تو ان بچوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم نے انہیں ایک فیملی انوائرمنٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے باپ اور فیملی کی کمی کو محسوس ہونے نہیں دیا. ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ بچے یہ فیل کریں کہ یہ ہم سے کنیکٹڈ ہیں. آرگنائزیشنز بڑے بڑے فگر کوٹ کرتی ہیں عموماً پروگرامز کے اندر بھی, اپنے بروشرز کے اندر بھی, پیمفلیٹس کے اندر بھی, اور جب ان کے پروگرامز ہوتے ہیں فنڈ ریزنگ کے وہاں بھی. تو آپ بھی کلیم کرتے ہیں, یعنی ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یہ کلیم کرتی ہے پاکستان کے اندر 3,40,000 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے پریویلیج کیا ہے, ان کا تعلیمی سفر ختم نہیں ہونے دیا, یا ٹوٹنے نہیں دیا, یا ان کو شروع کروایا ہے. تو کیا بتا سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا اور کس طرح سے؟ جی, اور دیکھیے اس میں جو بنیادی سوچ یہی تھی کہ یہ بچے, بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے سفر شروع کیا ہمارے ساتھ ایز اے 4-5 سال کی عمر سے. ایک دفعہ وہ ہمارے جو آرفن سپورٹ پروگرام جو ہے وہ تقریباً میٹرک تک چلتا ہے. تو اس کے بعد بچہ جب 16 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ اب اس پروگرام سے باہر نکل جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک دوسرا پروگرام ڈیزائن کیا, اسے کہتے ہیں ایجوکیشن سپورٹ پروگرام. اب وہ بچے جو ہیں جن میں صلاحیت ہے, جو پڑھنا چاہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں ہم آپ کی فیس جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے, ہم آپ کنٹینیو کریں, جہاں تک آپ کنٹینیو کریں گے وی ول کنٹینیو ٹو سپورٹ یو. سو دس از اے ویری سمپل. کوئی سفید پوش گھر سے بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے, بچی یا بچہ, اور وہ اپنی فی افورڈ نہیں کر سکتا, گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ بس ہو گئی ہے, کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل, وہ بچے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ہماری ابھی تک جتنی بھی بات ایک چیز میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیے مثال کے طور پہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا, اور یہ ہماری ٹیم کے ساتھ یہ بڑا ڈسکشن رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حکومت ہیں یا کوئی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وی ہیو آلسو لمیٹڈ ریسورسز اینڈ وی ہیو ٹو فوکس آن what we can do, ٹھیک ہے نا. تو لیکن جن بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, جن بچوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, we will continue, and جہاں جب تک ہمارے پاس ریسورسز ہیں we will continue to support these children. اس میں نئے اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں, نئے اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں اس میں. جی,
ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو حکومت کے پاس ہوتے ہیں, نہ وہ ریسورسز ہیں, آپ ایک محدود وسائل کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن آپ نے آپشن دروازہ بہرحال کھلا رکھا ہوا ہے. تو امید جو ہوتی ہے نا دروازہ کھٹکھٹانے کی اور دروازہ کھلنے کی, یہی زندگی کو چلائے رکھتی ہے. دروازہ کھلا رکھنا, ہاں یہی ہم کوشش کرتے ہیں. ہاں تو اچھا, میری آپ کی گفتگو میں ایک جو بڑا پورشن ہے وہ ابھی تک مسنگ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ امریکہ میں مقیم ہیں اس وقت اور کارپوریٹ ورلڈ میں آپ سرو کر رہے ہیں, آپ کی مختلف ملکوں کی جرنی رہی, سفر رہا زندگی کا. تو ویمن امپاورمنٹ پہ بڑی بات ہوتی ہے ویسٹ کے اندر, اور پاکستان کے اندر بھی اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ نصف آبادی سے زیادہ آبادی ہے خواتین کے پاکستان کے اندر. ان کو بجائے عضو معطل بنانے کے ان کو کارآمد شہری بنایا جائے. تو کیا ہیلپنگ ہینڈز فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کہیں خواتین کے لیے بھی ہیلپنگ ہینڈز ہے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیے, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا, نہ صرف پاکستان تو ہمارا ون آف دا لارجسٹ پروجیکٹس فار اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز. مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں, ایسٹ افریقہ میں کینیا, تنزانیہ, یوگانڈا, یہ کئی جو ایسٹرن افریقن کنٹریز ہیں, نیپال میں, افغانستان میں ریسنٹلی چیلنجز کی وجہ سے جو ہے بچیوں کے لیے کچھ چیلنجز وہاں پہ ہیں. لیکن دنیا کے باقی علاقوں میں جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, میں نے ایگزیکٹ اسٹیٹس تو نہیں دیکھے ہیں تو, لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے 75% ایٹ لیسٹ آف دی بینیفیشریز ان دوز سینٹرز آر وومن. سلائی کڑھائی سے لے کے ہنا کی پریکٹس کے ذریعے, سیل فون ریپیئر کے ذریعے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اسکلز جو ہیں. ایک علاقے میں ہم نے وہاں پہ آئی تھنک ملندی ایک شہر ہے وہاں پہ, اس میں آئی تھنک کینیا میں ہی ہے, تو وہاں انہوں نے کہا جی ہمیں ڈرائیونگ سکھانے کی ضرورت ہے یہاں پہ. اوکے, کہ جو بچے جو ہیں, یہ بچیاں جو ہیں, اگر وہ ڈرائیو کرنا سیکھ جائیں تو دے کین ہیو اے لیونگ والی بات ہے. تو اس طرح سے اور بے شمار اسکلز جو ڈپینڈنگ آن دی لوکیلٹی یا جو کمیونٹی ہے کہ وہاں پہ کیا چیز جو ہے کس کی ضرورت ہے. تو اس پورے پروسیس میں ہمارا فوکس اس بات پہ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ عموماً جو ہے بچیاں, خواتین جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں آ رہی ہوتی ہیں. ہم کل دیکھ رہے تھے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی, 80% 90% جو ہیں بچیاں تھیں, وہ A1 گریڈ. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ بچوں کی سائیکالوجی بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اور یقین جانیں ان بچوں کو جب آپ ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں نا, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے, اینڈ یو سی دیم ٹو بی ایکسٹریملی ہارڈ ورکنگ. وہ زندگی کے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دس از اے شاٹ ایٹ دس لائف والی بات ہے, دس از مائی چانس ٹو میک اٹ. اینڈ ماشاء اللہ جو بچوں کے ہمارے رزلٹس مختلف شہر پورے پاکستان میں جو رزلٹس آئے ہیں, اسٹیٹس میرے سامنے نہیں ہیں, لیکن بے شمار بچے اور بچیاں جو ہیں, زیادہ تر بچیاں A1+ گریڈ سے جو ہے وہ میٹریکولیشن کے ایگزام میں جو ہے یہاں پہ پاس ہوئی ہیں. تو دیٹ شوز یو اے ٹرینڈ. اور یقینی طور پہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے, لیکن میرے جیسے بندے کے لیے ایک فکر مندی کی بات بھی ہے. لڑکے کیا کر رہے ہیں میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں. اور نہیں, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اتنے نمبرز کے ساتھ اور اتنے گریڈز کے ساتھ کیا ہیلپنگ ہینڈز ان بچوں کو معاشرے کے حوالے کر دیتی ہے, یا کہیں پلیسمنٹ کا کوئی فریم ورک موجود ہے, یا ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی ڈیکورم موجود ہے؟ کل میں دوبارہ کہوں گا, لبنہ کی تقریر سن رہا تھا میں, اور انہوں نے جس طرح سے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کی, اٹ واز ویری ری ایشورنگ. ہماری ٹیم جو ہے, اور دیکھیے ہمارا کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مجھے تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کیا ایگزیکٹلی کام ہو رہا ہے, کتنی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے, جب ہماری ٹیمز ان بچوں کو اپنے فیملی ممبر کی طریقے سے حیثیت سے دیکھتی ہے, انہوں نے جگہ جگہ مختلف موقعوں پہ, اور ہر موقع پہ بلکہ میں کہوں گا کہ جو مجھے اطلاعات ملتی ہیں, جو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ
انہوں نے آگے بڑھ کے ان بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ اپرچونیٹیز کا خاص خیال رکھا ہے کہ یہ بچے صرف اب پڑھ لکھ کے تو گئے ہیں لیکن اب آگے کیا کریں گے, کہاں پہ جابس کریں گے. دیکھیں ان کی مینٹرشپ کے لیے آپ دیکھیں جن کی فیملیز پریویلیج ہیں, جن کو کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے, وہ بچے بھی پڑھ کے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے اور اپنی ڈگری ساتھ میں لے کے پھر رہے ہیں. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اپنی عملی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے. تو ان کو وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے, اور بجائے ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی یہی کام کری, وہ کہتی میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, میں نے ایک بچے کے ہاتھ میں اوزار چھینا ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم تھما دیا ہے, اور میں نے اس کا ذہن, دل, دماغ علم کی روشنی سے کنیکشن نہیں ہوا, آخری کنیکشن نہیں ہوا. جی بالکل. اور دیکھیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ جیسی تنظیمیں جب ایک عرصے سے کام کر رہی ہوں کسی سول سوسائٹی میں, تو ان کے کنیکشنز بہت سارے ہو جاتے ہیں. یس آف کورس. تو یونیورسٹیز کے ساتھ بلکہ 80 ملکوں میں آپ کام کر رہے ہیں, تو بہت ساری پلیسمنٹس, بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں. تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا صرف یہ سوشل ویلفیئر کی حد تک ہی ہے, یا آگے وہ جو کہتے ہیں کہ عملی سطح پر انتہائی اقدام ہوتے ہیں وہاں تک آپ سوچتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں دیکھیں نا, یہ جو جاب پلیسمنٹ جو ہے, یہ جاب سرچ جو ہے, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں بچے یا افراد جو ہیں وہ خود اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو گائیڈنس نہ ملے, ان کو مینٹرشپ نہ ملے, ان کو کنیکشنز نہ ملے کہ جی اچھا ان صاحب کے پاس چلے جائیے, ان کو ہم جانتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, یا اس کمپنی میں چلے جائیں, یا اس جگہ پہ چلے جائیں, یا ان سے بات کر لیں, میں آپ کی بات ان سے کرا دیتا ہوں. وی ڈو آور بیسٹ ٹو کریٹ دیٹ کنیکشن, دیٹ نیٹورکنگ جو ہے. اسی پہ ایک چھوٹا سا سوال. اچھا, بہت سارے اداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے MOUs ہوتے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ, مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, کہ آپ ہر سال یا ہر فراغت ہونے والے بیچ کے اندر سے آپ ہمارے کچھ بچوں کو پلیس کریں گے, انٹرن رکھیں گے, یا ان کو مستقل طور پر اپنے پاس پلیس کریں گے. تو کیا آپ بھی ایسا کچھ بناتے ہیں؟ انٹرنشپس کے حوالے سے تو ہم نے بہت کوشش کی ہے. مجھے ایگزیکٹ تفصیل نہیں پتا اس کی کہ اگر یہاں پہ ہم نے کوئی ایسا کوئی MOU کسی کے ساتھ کیا ہے جس کی یہ تفصیل ہے, لیکن انٹرنشپ کے لیے تو ہم نے بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے, جو ڈفرینٹ پروگرامز میں سے, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ. اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں پہ کام کر رہے ہیں, خاص طور سے یوتھ امپاورمنٹ کا ایک ہمارا پروگرام ہے, تو اس کے تحت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں میں وہ کانفیڈنس اور اسپیکنگ, پبلک اسپیکنگ ایبلٹیز کو کریٹ کیا جائے. دیکھیے پبلک اسپیکنگ اینڈ ایبلٹی ٹو اسپیک ٹو اینی کراؤڈ وتھ کانفیڈنس ان این آرٹیکولیٹ وے, ٹھیک ہے نا, دیٹ از اے اسکل ریگارڈلیس آف یور پروفیشن. آپ چاہے میڈیسن میں ہوں, چاہے آپ جرنلزم میں ہوں, چاہے آپ کامرس میں ہوں, انجینئرنگ میں ہوں, اگر وہ اسکل آپ بچوں میں پیدا کر دیں, دیٹ ریئلی ان اٹ سیلف. اگر آپ انٹرویو لے رہے ہیں کسی بچے کا, اور وہ بچہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے, آپ کو پتہ ہے بھیا 22-23 سال کا بچہ ہے, یہ لڑکی, یہ بیٹی ہے, اور وہ بات کر رہی ہے اس کانفیڈنس, دیٹ واٹ امپریسز دا انٹرویور. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں, اینڈ یو آلویز لک ایٹ ون تھنگ. یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو یہ کام کرنا نہیں آتا ہے, ظاہر ابھی وہ اسکول سے آیا, آپ یہ میجر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کین دس چائلڈ, دس یوتھ اور دس پرسن, ڈز ہی ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو دس. یہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس انٹرویو پروسیس کے دوران, کہ پوٹینشیل کتنا ہے اس کے اندر. آپ کو آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے میں یہ چیز محسوس سمجھنی ہوتی ہے, کیا یہ کر سکتا ہے, کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, کیا آپ اس کا پوٹینشیل ایپٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ونس یو فگر دیٹ آؤٹ, اس کو ظاہر ہے وہ کام تو نہیں پتا ہوگا, نہیں وہ تو سکھائیں گے نا آپ اس کو تو, لیکن از ہی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ اینڈ از ہی گوئنگ ٹو ایکسیل ان دیٹ. دیٹس وٹ کمپنیز اینڈ کارپوریشنز اینڈ آرگنائزیشنز لک فار. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں میں وہ اسکلس پیدا ہو جائیں کہ دے آر ایبل ٹو سیل دیم سیلف ان دا رائٹ وے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ویورز بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے گھروں میں معذور افراد موجود ہیں اور وہ لیس پریویلیج ہیں, پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے کہ جن کے ہسبینڈ اس دنیا میں نہیں ہے, جن کا خاوند اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے پاس ایک بچی, وہ معذور ہے, اور وہ خود بھی بزرگ خاتون ہے, ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جو محلے دار ادھر ادھر کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں, اس سے ان کی زندگی چل رہی ہے. اور
جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ معذور افراد ہیں اور وہ پسماندہ یا پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو خاص اس کمیونٹی کے لیے کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ہمارا جو یہ اسے نام تو اس کا ہے چلڈرن ود ڈسیبلٹیز, لیکن ڈسیبلٹی پرسنس کے لیے بھی ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ جس حد تک میڈیکلی اسپیکنگ, پہلا گول تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکلی جہاں تک ہم اس فرد کو ایک پروڈکٹیو اینگل سے ایک بنا سکتے ہیں, ایک شخص کو جو ہے اس اسٹیج تک لے آئیں کہ وہ خود چل سکے, خود بات کر سکے, خود کھانا کھا سکے, اپنے کام کر سکے, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں کوئی ڈیوائسز کی ضرورت ہے, انہیں ویل چیئر کی ضرورت ہے, انہیں کان کے آلے کی ضرورت ہے, یا چشموں کی ضرورت ہے, یا کیٹریکٹ کی ضرورت ہے, جو بھی ان کے مسائل ہیں, اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اور اس دوران میں ان کی جو بھی فائنینشیل نیڈز ہیں اس میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا گول ہوتا ہے. اب جہاں تک ظاہر ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اسپیسیفکلی یا ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ موجود ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل یہ ہمارا جو یہ ڈسیبلٹی کا پروگرام جو ہے اٹ فوکسز آن دیٹ, اور اس کی وجہ سے ہم نے وہاں جو ہاسپٹل شروع کیا کراچی میں, ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت میں ایگزیکٹ اسٹیٹس مجھے یاد نہیں ہے, خیر 1 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں, یا 10 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں, مجھے نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ڈسیبلٹی کا ریشو ان جنرل از ویری ہائی, اور اس کے بہت سی وجوہات ہیں. ظاہر ہے میل نیوٹریشن, پریگننسی کے دوران جو ہے جو چیلنجز آتے ہیں, اور ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ کین وی نپ اٹ ان دا بڈ والی بات اس سے کہتے ہیں نا, کہ شروع سے ہی ہم چیزوں کو جو ہے ایڈریس کریں تاکہ وہ نوبت نہ آنے پائے آگے چل کے. ایک اور پروجیکٹ کے بارے میں آپ نے سوال تو نہیں کیا, لیکن میں اس کا ذکر کر دوں. جی پلیز. DRR اسے ہم کہتے ہیں, ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے نام سے. یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے آج سے چند سال پہلے, اور دیکھیں ہم ہیلپنگ ہینڈ جو ہے ایک ڈیزاسٹرز میں ہم جاتے ہیں, لیکن ڈیزاسٹر کے ہونے کے بعد جو آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ورسز ایجوکیشن بیفور دیٹ ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے, کیسے کمیونٹیز ڈیل کریں گی ان چیلنجز کے ذریعے. صحیح, اگر کچھ ہوتا ہے, ارتھکویک آ گیا, فلڈ آ گیا, جو ہے کوئی اس قسم کے ایشوز ہو گئے, آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, بیسک میڈیکل سروسز کیسے پرووائڈ کرنی ہے, اس سلسلے میں بھی ہیلپنگ ہینڈ نے بڑا ماشاءاللہ کام کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو باقاعدہ کمیونٹیز میں جا کے اس کی ایجوکیشن کی ہے, ان کو ہم ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ بھائی یہ گھر بنانا ہے تو اتنے فٹ پہ بنانا ہے اگر آپ کا فلڈ زون ہے. ٹھیک ہے, یا اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو کس طرح لوگوں کو ٹریاج کرنا ہے, کیسے بندے کو جو ہے لے کے جانا ہے اسٹریچر پہ, اس کو تو یہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے نتیجے میں اسٹیٹس یہ کہتی ہیں کہ if you spend $100 post the disaster, you could have spent $1 before the disaster and educate the communities, and thereby they're going to be able to cope with these scenarios and maybe are able to do much better. کہ آپ ڈیزاسٹر ہونے کے بعد جو لاس آف پراپرٹی, لاس آف لائف جو ہوتا ہے, اس کو کیسے آپ کم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. بالکل, کہ آپ پہلے ہی اس کو ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں آپ اویئرنیس کریٹ کر دیں, اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیں, اگر ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھے, زبردست. اور ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا کی آبادی جو ہے, پاپولیشن وہ ادھر ہی ہے, کانسنٹریٹڈ ہے, اور باقی ساری دنیا جو ہے نا وہ گراؤنڈ کی طرح خالی پڑی ہوئی ہے. پھر ہم اس میں ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو لگتا ہے کہ ایشیا کے اندر بھی ساؤتھ ایشیا جو ہے بہت کنجسٹڈ ہے, اور پاکستان کی آبادی بھی دیکھیں تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو آبادی بڑھنے کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. پاکستان میں جو آمدنی ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھی, لیکن آبادی بڑھ گئی, ایک گھر میں 4 گھر ہو گئے, تو گھروں کے مسائل بھی ہوئے. تو کیا اس کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس پروجیکٹ ہیں, کوئی گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں یا ابھی آبادیوں کے یا سوسائٹی؟ دیکھیے ظاہر ہے اب یہ ہماری کوشش جو رہی ہے وہ نارملی یہ رہی ہے, ہمارا فوکس یہ رہا ہے کہ ایک جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں, پھر اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ضروریات کیا ہیں لوگوں کی, اور ان پہ فوکس کرتے ہیں. آرفن بچے ہیں, ڈسیبلٹی ہے, میڈیکل کلینکس ہیں, ان چیزوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں. پھر ایون
ری بلڈنگ آف ہومس. ٹھیک ہے, تو ابھی پچھلے چند فلڈز میں میں کہوں گا کہ تقریباً ہم نے اگر مجھے نمبر ایگزیکٹلی یاد ہوں کہ 2-2.5 ہزار سے زائد پورے پکے مکانات بنا کے دیے ہیں پورے ملک میں, جگہ جگہ مختلف علاقوں میں, جہاں سیلاب آئے تھے, جہاں سیلاب آیا تھا, جی سیلاب زدگان کے لیے. اور ظاہر ہے ہر مکان جو ہوتا ہے اور ہر جو وہ ہوتی ہے, یہ باقاعدہ اس کا ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ اٹ از ڈیڈیکیٹڈ فرام اے اسپیسیفک ڈونر یا گروپ آف ڈونرز, اور باقاعدہ ہم اس پہ ایک پلیٹ بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک تصویر لے لی اور دوسرے کو تصویر, تو اس پہ پلیٹ بھی لگی ہوتی ہے, اس پہ لوگو بھی لگا ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور آ کے جو ہے اس پہ تصویر کھینچ لے. تو لیکن جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے اب چیلنجز تو بے شمار ہیں, اور ہم ایک آرگنائزیشن کے ذریعے ایک این جی او کی حیثیت سے ایک حد تک ہی چیزیں کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا اسکوپ آف ورک جو ہے, ہم اپنے آپ کو اتنا ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وی بیکم ایوری تھنگ فار ایوری ون والی بات ہے, دیٹس امپاسبل ٹو ڈو والی بات ہے. تو وی انڈرسٹینڈ آور لمیٹیشنز آلسو اینڈ وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل of the needs and make sure we focus on the areas جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم we are good at it والی بات. اچھا, ہمارے پاس وقت چونکہ ابھی پروگرام کا تھوڑا ہوتا جا رہا ہے, مختصر ہوتا جا رہا ہے, چیلنجز کیا آتے ہیں ان تمام کاموں میں؟ جی دیکھیے, اس وقت مسلم این جی اوز بالخصوص, اور ویسے بھی این جی اوز, لیکن مسلم این جی اوز بالخصوص, جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے نا جی دنیا میں اور خاص طور سے امریکہ میں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد سے چیلنجز کافی بڑھ گئے ہیں, اور بہرحال ایٹ دا سیم ٹائم اسلاموفوبس جو ہیں وہ ان کا کام بھی جاری ہے, اور وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں. مطلب میں کل ساتھیوں سے میری بات یہی ہو رہی تھی, میرا بڑا وقت اس میں صرف ہوتا ہے کہ یو ٹرائنگ ٹو فینڈ آف, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کیسے سول سوسائٹی کے ساتھ کنیکشنز کریٹ کرنے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے, لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, تو یہ اصل میں یہ دس ہیز بیکم, اور ہوتا یہ نارملی یہ ہے کہ یہ ساری یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, دے ہیو دیئر اون بیسز اینڈ دے کہتے ہیں they are appealing to their bases by attacking certain segments of society. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ وہ بوگی مین جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے وہ جیپنیز ہوا کرتے تھے, پھر اٹیلینز ہوئے, اب کچھ عرصے سے مسلمان ہو گئے ہیں, کہ جہاں پہ وہ شریعہ لا از گوئنگ ٹو بی اپلائڈ ان دس کمیونٹی. ٹھیک ہے, تو یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ چیلنجز جو ہے نا ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, جو دیز آر ایکسسٹینشیل تھریٹس والی بات ہے کہ ہم ان سے ڈیل نہ کریں, تو دیٹ ٹیکس اپ اے لاٹ آف ٹائم, دیٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ویب آف تھنگس, کیونکہ ساتھ ساتھ میں جو دوسری لابیز ہیں وہ بھی سرگرم ہیں, اور وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, اینڈ دے آر آلسو ویری ویل فنڈیڈ. تو یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے, تو اس کو انکاؤنٹر کرنا. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا, ویسے ان تمام مسائل پہ جہاں جیو پالیٹکس کو آپ فیس کر رہے ہیں, آپ اینٹی ریلیجن اور اینٹی اسلام سینٹیمنٹس کو فیس کر رہے ہیں, اور اسلاموفوبیا کو آپ کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں, فیس بھی کر رہے ہیں, آپ کی ڈیلی روٹین کا وہ آپ بتا رہے ہیں کہ حصہ بن چکا ہے, اور آپ کی بہت ساری انرجیز اس میں صرف ہو جاتی ہیں. تو آپ کو مدد کرنے والے جو مددگار ہاتھ ہیں, آپ لوگوں کے مددگار ہاتھ ہیں, ہیلپنگ ہینڈس فار پیپل, تو آپ کے مددگار ہاتھ کون ہیں, کہاں سے میجر چنک آتا ہے ڈونیشنز کا, امریکہ سے, ویسٹ سے, پاکستان سے, کہاں سے؟ ہماری ساری فنڈنگ کی سورس جو ہے وہ صرف یو ایس نارتھ امریکہ بیسڈ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ناؤ ایوری ونس ان اے وائل دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی لوگ ویب سائٹ پہ آ گئے, انہوں نے وہاں پہ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال دیا اور کسی پروجیکٹ کو سیف سپورٹ کر دیا. اچھا, ایک سوال ہے, وقت بھی کم ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا, آپ کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں, آپ نے نارتھ امریکہ کی بات کی, تو وہاں پہ ایک سوسائٹی ایکٹیو ہے ایکس مسلمس نارتھ امریکہ, تو یہ کیا سلسلہ ہے, ایکس مسلم کیا کر رہے ہیں, اور کیوں انہوں نے یہ باقاعدہ سوسائٹی بنا کے ایک لابنگ شروع کی ہے, اور زیادہ اس میں پاکستانی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی کوششیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک پنک مسجد کے نام سے بھی جو ہے پروجیکٹ شروع ہوا تھا, بٹ یہ اللہ کا کمال ہے. آپ نے پوچھا نا کہ سپورٹ کہاں سے آتی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہاں سے آتی ہے. جی جی ضرور. اوپر سے آتی ہے. ٹھیک ہے.
اللہ کی جب مدد آتی ہے نا, ہم ایسے ایسے معاملات میں الجھ جاتے ہیں, کبھی کبھی مسائل درپیش آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ریزالو کرتا ہے میں آپ کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ بھی بے شمار سلسلے ایسے ہوئے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں بالکل آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں, ان بینیفیشریز کی جو دعائیں ہیں نا وہ عرش تک پہنچتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو راستے ہمارے لیے کھلتے ہیں, جو سپورٹ, ایسی ایسی مشکلات ہوئی ہیں کہ یہاں پہ کانگریس میں یہ بل آ گیا اور یہ کمیٹی جو اس پہ ریویو کر رہی ہے, پتہ چلا کہ کسی سے ہمیں کوئی سپورٹر مل گیا جس نے اس کانگریس مین سے بات کی, اس کانگریس مین نے جو ہے اس چیز کو جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیا. مطلب میں آپ کو اگر کیسز بتانا شروع کر دوں تو اٹس اے لانگ لسٹ, لیکن جواب وہی ہے اس کا. جو مدد اللہ کی طرف سے جب آتی ہے نا, وہ ہم کہتے ہیں نا, حسن دعا ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا. یا اللہ جو چیز آپ آسان کر دیتے ہیں نا وہ کوئی نہیں آسان کر سکتا. بے شک. اور یہ میں نے بارہا دیکھا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ نہ صرف لوگوں کے لیے مددگار ہاتھ ہیں بلکہ جو امت مسلمہ کا خوبصورت چہرہ ہے اس کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. مستقبل میں کیا ترجیحات ہیں آپ کے؟ میں خصوصاً پاکستان کی اگر بات کروں تو کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں اور کون کون سی ترجیحات ہیں جن پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ العظیم یہ جو ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں پچھلے 20 سالوں میں 20 سالوں سے کام چل رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام تو چلتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اسے قبول کرے. کائن ہاسپٹل کا جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے, دس از ون آف دا لارجسٹ پروجیکٹس وی ایور ٹیکن. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ بہرحال ایک اس سے نیو پروجیکٹ, اور ایک ہماری ٹیم ہے وہاں پہ اور ہمارے کچھ بڑے ساتھی ہیں جو کہ بڑے ہیلپ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں. لیکن جنرلی اسپیکنگ ہمارا ہاسپٹلز رن کرنے کا ایکسپیرینس جو ہے نیا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر فوکس اوور دا نیکسٹ 10-15 ایئرز والی بات ہے. ہم اس ہاسپٹل کو اس لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں جو کہ جیسے ہم آپ انڈس ہے, شوکت خانم ہے, یہ دوسرے ہاسپٹلس اس طرح کام کر رہے ہیں. تو اس میں گول ہمارا یہی ہے کہ ایک ضرورت کو ہم حل کریں, اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ چیز جو ہے یعنی ہیلتھ آپ کا بڑا پروجیکٹ رہے گا اور اس پہ زیادہ فوکس رہیں گے. بہت سارے لوگ جو ابھی دیکھیں گے اس پروگرام کو, اور بہت سارے لوگ جو راہ خدا میں کسی مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کسی قافلے کسی کارواں کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق اور مال سے آراستہ کیا ہے اور ان پہ فضل کیا ہے. کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس وقت ہے, تو وہ رضا کارانہ طور پر یا اپنے مال کے ذریعے یا اپنے رزق کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تجارت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اس مشن کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں. کیا کوئی والنٹیئر فورس کا ڈیکورم موجود ہے, کوئی ایسا فریم ورک کہ جہاں پہ وہ شامل ہو سکیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں یا تمام تر شعبۂ زندگی کے لوگ جو ہیں؟ نہیں, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ دیکھیے پاکستان میں جو ہمارے آپریشنس ہیں, ہمارا ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کا جو ویب سائٹ ہے اور ان کی جو فیس بک پیج وغیرہ کے ذریعے ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اور ہم بے شمار علاقوں میں ڈیزاسٹرز میں جو مختلف ریلیف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے ذریعے, بلکہ ہم نے تو کئی MOUs کیے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ بھی, جس کے تحت یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ والنٹیئر کرتے ہیں. ان بچوں کو ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ اسائن کرتے ہیں. میری پچھلے وزٹ میں ایک گروپ تھا بچیوں کا, وہ بتا رہی تھیں اپنا ایکسپیرینس. وہ دے کیم فرام اے ویری ایفلوئنٹ فیملیز, اور ان کو ہم نے ایک سرٹن ایریا میں جہاں پہ سلمس تھے وہاں پہ بچوں کو اسکول, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کو اسکول لے کے آئیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کو لے کے تو آتے ہیں آج, لیکن 2 دن بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیسے کس سے ہم اس کو سالو کریں؟ تو جو ان کے ریئل لائف ایکسپیرینسز تھے, اینڈ دے ور ویری امپریسڈ اینڈ ویری ہیپی ٹو گین دیٹ سوشل ویلفیئر ایکسپیرینس جو ہے. تو ایک تو آپ ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کے تھرو آپ ظاہری بات ہے کہ ان کے جو مختلف چینلز ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا فائنینشلی جو لوگ اگر چاہیں تو ہیلپنگ ہینڈ کی جو ویب سائٹ ہے HHRD.org,
ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ HHRD.org پہ آپ جا کے سارے پروجیکٹس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، ان کے HHRD.org جی ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ جا کے لوگ اس میں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. تو ایونیوز آر الاٹ، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں کہ مسلسل ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، والنٹیئرس کی ضرورت ہے، یوتھ کی ضرورت ہے جو کہ ان کاموں میں بہت بڑا ہاتھ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. تو میری تو درخواست ہوگی کہ ان تمام سامعین سے اور ناظرین سے جو کہ اس وقت موجود ہیں وہ ضرور ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، اور ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کے ساتھ جو کوئی چینلز جو جتنے بھی اویلیبل ہیں ان سے وہ کنیکٹ ہوں. تو بہرحال دیکھیے ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم خلق خدا کی اس کوشش کو مزید اللہ تعالیٰ تقویت دے. اور تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا مذہب انسانیت ہے یا خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اگر تو خدا پہ یقین رکھتے ہیں، کسی ایسے خالق پہ یقین رکھتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اور اس کائنات کو بنایا، تو پھر اس کی جانب سے ذمہ داری ہے کہ ان پسے ہوئے پسماندہ طبقوں کی آواز بنے جن تک کوئی نہیں پہنچ رہا، اور ان کی آنکھوں کے آنسو پہنچے. لیکن اگر آپ کا مذہب انسانیت ہے تو پھر آپ پہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ پھر خدا پہ الزام نہیں دھر سکتے. آپ ہی ذمہ دار ہیں. جو لوگ رو رہے ہیں، جو پس رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیے اور اس مشن کا حصہ بنیے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. جاوید صدیقی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، اور امید رکھتے ہیں کہ جو جس کیپیسٹی میں ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، وہ رزق کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی صلاحیتیں اور وقت لے کر انشاءاللہ اس مشن کا حصہ بنے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی. بہت شکریہ.